الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے لوگوں سے کچھ خطابات فرمائے، کچھ ارشادات فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے خطاب فرماتے ہوئے کچھ کام کرنے کے حکم ارشادات فرمائے، اور کچھ کام ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے ارشاد فرمایا کہ یہ عمل آپ نے نہیں کرنے۔ تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والے لوگو توبۃ نصوحا کرو۔ تو آج میں آپ لوگوں کو توبۃ نصوحا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن توبہ پر پہنچنے سے پہلے ہر شخص جو توبہ کی جانب جانا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے توبہ کی پہلی سیڑھی یعنی پہلے استغفار کی جانب آنا ہوگا۔ اب استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ عموماً ہم لوگ توبہ اور استغفار کو ایک ہی معنی اور مطلب میں لیتے ہیں، لیکن یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز استغفار ہے، اور اس کے بعد توبہ ہے، اور اس کے بعد جا کر توبۃ نصوحا ہے۔ جب بندہ توبۃ نصوحا تک پہنچتا ہے اس کے بعد وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اور تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک خبر اور ایک خوشخبری دے رکھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ اچھی عاقبت ہے متقین اور پرہیزگاروں کے لیے۔ تو متقی اور پرہیزگار ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقرب اور محبوب ہستی ہونے کے لیے سب سے پہلے استغفار کا دروازہ، اور اس کے بعد استغفار سے آگے توبہ، اور توبہ کے بعد توبۃ نصوحا کی جانب جانا ہوگا۔ تو میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ استغفار کیا چیز ہے۔ عزیز دوستو، معزز ناظرین، استغفار اور توبہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے کہ جو کچھ عمل کیے، جو کچھ گناہ کیے، ان پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے آگے اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرنا، یعنی جو بھی برائی کی، جو گناہ کیا، ایسے گناہ جو نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر شرمندہ ہو کر جب اللہ تبارک و تعالی کے آگے دعا مانگی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ یہ استغفار کر رہا ہے، اور استغفار پہلی سیڑھی ہے اس انسان کے لیے جو تقوی کی جانب سفر کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تقوی اور پرہیزگاری حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انسان کو مقرب اور محبوب بنا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی استغفار کچھ اس طرح اگر سمجھاؤں تو غلط نہ ہوگا کہ حق کی جانب آ جانا اور باطل کو چھوڑ دینا استغفار کا معنی ہے۔ اور اگر استغفار کو کسی دوسرے معنی میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو یہ کہنا چاہوں تو اچھا ہوگا کہ استغفار اللہ تبارک و تعالی کی جانب جو آپ نے اپنے نامہ اعمال میں گناہ کیے، ان گناہ پر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنا، یہ استغفار ہوگا۔ اب استغفار کر لینے سے کیا ہوگا کہ انسان ایک دفعہ معافی مانگ لیتا ہے، اس کے بعد دوبارہ وہی گناہ کر لیتا ہے، دوبارہ گناہ کر لیتا ہے، اور دوبارہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کر لیتا ہے۔ تو اس طرح جو انسان اپنا نقصان کر لیتا ہے گناہ کر کے، وہ دوبارہ استغفار کر لینے سے وہی
عمل دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے، وہی اس کا نامہ اعمال میں وہ جو اس نے برا عمل کیا، استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نقصان کو مٹا کر اس کے لیے دوبارہ اس کا نامہ اعمال صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی طرح چلتا رہا تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے برائی کی، اس کے بعد استغفار کر لیا، برائی کی استغفار کر لیا، برائی کی استغفار کر لیا، تو اس طرح ہم لوگ اس جانب نہیں جا سکتے جس جانب ہمارا جانا مقصود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا راستہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا راستہ اور تقویٰ کا راستہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ گناہ کر لینے کے بعد دوبارہ استغفار کر لیں اور دوبارہ گناہ کر لیں، دوبارہ استغفار کر لیں۔ تو اس طرح اگر چلتا رہا تو یقیناً ہم اسی جگہ پر کھڑے رہیں گے جس جگہ پر ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اگر فائدہ حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقرب ہستی ہونا ہے، تو اس کے لیے سب سے جو دوسری چیز ہے استغفار، سب سے پہلی چیز، اور دوسری اس کے ساتھ ہی جو چیز ہے وہ توبہ ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح ہمارا جو بیہیو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم توبہ 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 کے الفاظ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ ہم نے توبہ کی ہی توبہ کرا دی۔ توبہ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ توبہ یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ کر لینے کے بعد استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس گناہ کا ازالہ کرا لیں، اور اس کے بعد ہم لوگ اپنا ایک نیکی کی جانب جانے کو توبہ کہتے ہیں، یعنی اس طرف جانے کو توبہ کہتے ہیں کہ استغفار کر لیا، اس کے بعد اب گناہ کی جانب نہیں بلکہ نیکی کی جانب پہلے سٹیپ کو توبہ کہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو یہ بات ضرور سمجھ آ گئی ہوگی کہ استغفار تو صرف اور صرف وہ گناہ ہوا جس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، اور توبہ وہ ہے کہ گناہ کر لینے کے بعد، معافی حاصل ہو جانے کے بعد ہم دوبارہ نیکی کی جانب جائیں، نہ کہ پیچھے گناہ کی جانب۔ یہ دوبارہ یہ نہ لگا رہے کہ ہم نے گناہ کیا استغفار کر لیا، گناہ کیا استغفار کر لیا، اگر یہیں کھڑے رہے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جہاں تک ایک مرد مومن پہنچنا چاہتا ہے۔ مرد مومن اگر اس مقام پر پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صرف استغفار نہیں بلکہ توبہ بھی کرے۔ تو توبہ کے بعد قرآن مجید کا یہ قرآن مجید میں جو یہ الفاظ استعمال ہوا ہے کہ توبۃ النصوحہ ہونی چاہیے، تو وہ توبۃ النصوحہ کیا چیز ہے؟ آئیے ذرا، یہ توبہ سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے، آئیے ذرا اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ توبۃ النصوحہ وہ توبہ ہے کہ جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اب نیکی کی جانب چل دیا جائے، وہ نیکی کی جانب اس طرح چل دیا جائے کہ دوبارہ گناہ کی جانب کبھی واپس نہ لوٹ کر آئے۔ اس کی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفاسیر میں لکھی، ان کی ایک کتاب جس میں انہوں نے تفاسیر کی کتاب میں لکھی کہ یہ توبۃ النصوحہ کیا چیز ہے۔ توبۃ النصوحہ میں اپنے الفاظوں میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ تو عربی زبان میں تھی۔ توبۃ النصوحہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح توبۃ النصوحہ وہ چیز ہے کہ توبہ کر لینے کے بعد کسی بھی حالت میں انسان دوبارہ گناہوں کی جانب نہ جا سکے۔ اس کی ایک مثال آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ دوبارہ وہ گناہوں کی جانب نہ جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ کوئی خوراک کھاتے ہیں، وہ جا کر ہمارے کیمیکل پروسیس سے گزر جانے کے بعد وہ خون اور دوسرے چیزوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یعنی ہم نے کوئی گوشت کھایا، ہم نے پراٹھا کھایا، ہم نے چاول کھائے، اس طرح کی چیزیں ہم نے کھائیں، اس کے بعد اس سے ہمارے جسم میں کیمیکل پروسیس ہو جانے کے بعد خون بن گیا۔ اب کسی جسم کے کسی حصے سے خون نکال کر اس کو آپ دوبارہ وہ گوشت بنا سکتے ہیں،
وہ خوراک بنا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ہرگز ممکن ہی نہیں کہ دوبارہ اس خون کو، اس بلڈ کے سیمپل کو ہم لوگ دوبارہ کسی خوراک میں کنورٹ کر سکیں۔ اسی طرح آپ ایک جانور کا دودھ دیکھتے ہیں، جانور نے تو کھایا تھا پٹھے، تو اب اس کے دودھ سے کیا دوبارہ وہ پٹھے بنائے جا سکتے ہیں؟ یہ جو کھل اس نے کھائی تھی وہ دوبارہ بنائی جا سکتی ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، یہ بالکل ناممکن ہے کہ دوبارہ اس کو کنورٹ کر دیا جائے۔ تو اسی طرح توبۃ النصوحہ بھی وہ چیز ہے کہ جب انسان توبہ کی جانب چلا جائے تب وہ دوبارہ گناہوں کی جانب لوٹ کر نہ آئے، تو یہ ہوگی توبۃ النصوحہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کا عشق عطا کرے، یعنی اگر توبہ کا ہمیں عشق عطا ہو گیا تو یقین جانیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقرب اور محبوب ہستی ہو جائیں گے، کیونکہ جب کسی چیز سے عشق ہو جاتا ہے تو اس کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ جب توبہ کا ہمیں عشق ہو گیا تو ہر لمحے ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے، اور اسی طرح وہ دن دور نہیں رہے گا جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے محبوب اور مقرب اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا۔ یقیناً ہمیں اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے توبہ اور توبۃ النصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔